ہالی ووڈ ہنگامہ ایکسپلینر پیش کرتا ہے BFG مووی کی ایکسپلینیشن۔ مووی کی شروعات ہوتی ہے لندن کے ایک یتیم خانے سے، جہاں ہم صوفی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے انسومنیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو سو نہیں پاتی۔ ایک رات صوفی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے تو اسے باہر کوئی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے ایک بہت بڑا ہاتھ نظر آتا ہے، اور تبھی وہ ہاتھ والا بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کا چہرہ بھی اس کے ہاتھ کی طرح بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ دراصل بوڑھا ایک جن ہوتا ہے۔ صوفیہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر کمبل اوڑھ لیتی ہے، مگر وہ جن صوفی کو کمبل سمیت ہی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ راستے میں صوفی دیکھتی ہے کہ وہ بوڑھا آدمی لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر ہی گھومتا پھرتا ہے۔ پھر وہ بوڑھا آدمی صوفی کو لے کر اڑ جاتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے، جو دراصل ایک گوفا ہوتی ہے۔ صوفی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ تم یہاں سے اب بھاگ نہیں سکتی۔ صوفی اس سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں ہوں، تو وہ بتاتا ہے کہ تم جنوں کی دنیا میں ہو۔ بوڑھے آدمی سے وہ کہتی ہے کہ پلیز مجھے مت کھانا، جس کو سن کر وہ اس بات پر ہنسنے لگتا ہے۔ صوفی پوچھتی ہے کہ کیا باقی جن بھی آپ کی طرح اچھے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ سب آدم خور ہیں۔ صوفی پوچھتی ہے کہ مجھے یہاں کیوں پکڑ کر لائے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم سب کو بتاتی پھرو کہ تم نے ایک بڑا آدمی دیکھا ہے، اور پھر سبھی انسان یہاں آ کر ہم سب کو پکڑ دیں۔ صوفی اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اب تمہیں اپنی ساری زندگی یہیں پر گزارنی پڑے گی، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ باہر کے آدم خور تمہیں کھا جائیں گے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی صوفی کو اٹھا کر کشتی کے ٹاور پر رکھ دیتا ہے اور اپنے بیگ میں سے ایک جار نکالتا ہے۔ وہ صوفی کو بتاتا ہے کہ اس جار میں خواب بند ہے۔ صوفی بتاتی ہے کہ مجھے تو خواب آتے ہی نہیں۔ اگلے سین میں بوڑھا صوفی کی بک پڑھنے لگتا ہے تو صوفی کو نیند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بوڑھا اپنے ایک سیکرٹ روم میں جاتا ہے، جہاں اس نے سینکڑوں جار میں خواب بند کر رکھے تھے، تو وہ صوفی کے لیے بھی ایک ڈراؤنا خواب بناتا ہے، جس کے بعد صوفی خواب میں دیکھتی ہے جہاں وہ اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے تو باہر ایک بہت بڑا جن اسے کھا جاتا ہے۔ یہاں پر صوفی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا جو کہ اس بوڑھے آدمی نے بنایا تھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ خواب تمہاری بھلائی کے لیے بنایا تھا تاکہ تم محفوظ رہو۔ پھر صوفی اس بوڑھے آدمی کے پاس ایک ڈرنک کی بوتل دیکھتی ہے جس میں بلبلے اوپر کی بجائے نیچے کی طرف جا رہے تھے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا کوکٹیل ہے۔ وہ اس کا ایک گھونٹ پی کر اس کی طرف گیند چھوڑنے لگتا ہے۔ وہ یہی کرتب کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں ایک بہت بڑا جائنٹ آ جاتا ہے جو اس بوڑھے آدمی سے مرہم پٹی کرانے آیا تھا۔ تو صوفی اس بوتل کے پیچھے ہی چھپ جاتی ہے کہ اسی دوران اسے انسانی بو آتی ہے، تو صوفی وہاں پڑے ایک سبزی کے ٹکڑے کے اندر چھپ جاتی ہے۔ جوانٹ کو اس سبزی کے ٹکڑے سے انسانی خوشبو آتی ہے تو وہ اسے کھانے لگتا ہے، لیکن بوڑھا آدمی اس میں صوفی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو سبزیاں کھاتے ہی نہیں، جس کے بعد وہ جوانٹ سبزی کو پھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صوفی جب اس سبزی میں سے باہر آتی ہے تو بوڑھا اسے نلا کر کپڑے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ صوفی کو ایک درخت کے کمرے میں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ کام پر جا سکے۔ صوفی پوچھتی ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ وہ خواب پکڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو صوفی بھی اس کے ساتھ چلنے کو کہتی ہے، مگر بوڑھا اسے منع کر دیتا ہے۔ تاہم صوفی کے بہت اصرار کرنے پر وہ مان جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صوفی کو لے کر اپنے گفا سے باہر آتا ہے اور سنبھل کر ان جوائنٹ سے بچ کر وہاں سے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی ایک جوائنٹ جا کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ صوفی بھاگ کر ایک گاڑی میں چھپ جاتی ہے اور اس کا کمبل راستے میں گر جاتا ہے۔ اب وہ سب جوائنٹ اس بوڑھے آدمی کو بہت تنگ کرتے ہیں کہ تبھی وہاں ایک زوردار بارش شروع ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ان جوائنٹ کو بارش سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بوڑھا اور صوفی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پر پیچھے سے ایک جوائنٹ کو صوفی کا کمبل مل جاتا ہے، جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بوڑھا آدمی کے پاس ایک انسان بھی تھا۔ دوسری طرف بوڑھا آدمی اور صوفی کافی لمبے سفر کے بعد ایک سیکرٹ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر وہ بوڑھا آدمی ان روشنیوں سے بڑے خوابوں کو پکڑتا ہے۔ اب یہ سارے خواب پکڑ کر واپس چلنے لگتے ہیں، اور وہیں صوفی اس بوڑھے آدمی کا نام BFG رکھ لیتی ہے، یعنی بڑے فرشتے جی۔ اگلے سین میں یہ دونوں لندن شہر پہنچ جاتے ہیں، جہاں بوڑھا آدمی ان سب یتیم بچوں کو ان کے پیارے خواب دکھاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے جوائنٹ انسانوں کو کھا کر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، جس پر بوڑھا آدمی صوفی سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارا کمبل کہاں ہے، تو صوفی بتاتی ہے وہ تو بھاگتے ہوئے وہیں رہ گیا تھا۔ تو BFG صوفی کو واپس یتیم خانے چھوڑ جاتا ہے، لیکن صوفی کی ایک بار پھر ضد پر وہ BFG اسے واپس اپنی گوفا میں لے آتا ہے، لیکن تبھی وہاں وہ بڑے جوائنٹ انسان کی تلاش میں BFG کی گوفا میں پہنچ جاتے ہیں اور صوفی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا سارا سامان توڑ دیتے ہیں، لیکن صوفی انہیں نہیں ملتی۔
जिस पर BFG हिम्मत दिखाते हुए इन बड़े जॉइंट को वहाँ से भगा देता है। सोफिया BFG को एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम कोइन से मदद मांगे। हम कोइन के लिए एक ड्रोना ख्वाब बनाते हैं और इसे दिखाते हैं कि वो सब बुरे जॉइंट बच्चों को खा रहे हैं और खुद को भी ख्वाब में डाल देते हैं कि हम इन बुरे जॉइंट के खिलाफ कोइन से मदद मांगने आए हैं। तो BFG इसी की तरह एक सपना बनाकर कोइन को दिखाता है, जिसके बाद कोइन को पता चलता है कि लंदन में बहुत से बच्चे गायब हैं और फिर सोफी कोइन से मदद मांगने जाती है। तो कोइन को अपने ख्वाब पर यकीन आ जाता है, तो वो BFG से डरे बगैर इनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ वो सबसे पहले BFG का शानदार इस्तकबाल करती है, फिर इन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाती है, जिसको खाकर BFG को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसने जिंदगी में पहली बार इतने मज़े मज़े के खाने खाए थे। इसके बाद कोइन एक प्लान बनाती है जिसके मुताबिक BFG वापस अपने मुल्क में जाता है, जहाँ इसके पीछे पीछे आर्मी भी फॉलो करती है। इसके बाद BFG इन बुरे जॉइंट के लिए एक बुरा ख्वाब तैयार करता है, जिसके बाद सोफी सपनों वाला जार इन बुरे जॉइंट के सामने तोड़ देती है। लेकिन सोफी के जार तोड़ने से पहले ही एक बुरा जॉइंट जाग जाता है और इसके अलावा बाकी जॉइंट के अंदर वो ख्वाब चले जाते हैं। मगर वो जॉइंट जो पहले जाग गया था वो सोफी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर इन्हें जकड़ लेते हैं, जिसके बाद आर्मी सभी बुरे जॉइंट को पकड़ लेती है और इन्हें हेलीकॉप्टरों के जरिए एक जजीरे में छोड़ देती है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। जबकि पानी से वो चिढ़ते थे, इसलिए वो अब इस पानी को क्रॉस करके इंसानी बस्तियों में नहीं जा सकते। लेकिन कोइन इन पर मेहरबानी दिखाते हुए इनके लिए बहुत सी सब्जियां और बीज फेंक देती है ताकि वो खुद को वहाँ जिंदा रख सकें, और सोफी वापस लंदन पहुँच जाती है और BFG अपने मुल्क में अब आज़ाद होता है, जहाँ इसने अपने बाग में तरह तरह के फल और सब्जियां भी लगा रखी हैं और वो अब भी सोफी को बहुत याद करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़।